الحمدللہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا جو اظہار ہے یا پھر اظہار تشکر ہے یا پھر ذکر میلاد ہے، اس کے جواز پر میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی پھر اسی مناسبت سے گفتگو کرتا ہوں۔ پچھلے بیان پر سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے سوالات بھی کیے ہیں، تو ان کا جواب دینے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوش ہونا یہ فرض ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ خوش ہونا فرض ہے۔ پھر آگے اگلا مرحلہ ہے اس خوشی کو منانے کا۔ تو آپ حدود شریعت میں رہتے ہوئے کسی بھی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی خوشی منا سکتے ہیں۔ خوش ہونا فرض ہے۔ اب اس خوشی کو منانا کیسے ہے؟ بس یہ جو شریعت کا دائرہ ہے اس سے باہر نہیں جانا، اس دائرے میں رہتے ہوئے اب کسی بھی طرح سے اس خوشی کو منا سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی بندہ سوچتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو صدقہ دینا بڑا پسند تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو میں سرکار کے میلاد کی خوشی میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، دعوت کروں گا، لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو بالکل جائز ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہمارے لجپال آقا کو نفل بڑے پسند تھے، تو میں سرکار کی ولادت کی خوشی میں 100 نفل پڑھوں گا، یہ بھی میلاد منانا ہے، بالکل جائز ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا ایُّ شیءٍ افضل فی الاسلام، آقا اسلام میں سب سے افضل چیز کون سی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کھانا کھلانا۔ تو اس نے کہا میں سرکار کی اس پسندیدہ چیز پر عمل کروں گا، لوگوں کو بلاؤں گا، ان کی دعوت کروں گا، بھی سرکار کے آنے کی خوشی میں ہے، وہاں سرکار کا بھی ذکر ہو جائے گا، محفل سج جائے گی، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے لجپال کو روزہ بڑا پسند تھا، اور لجپال آقا تو ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ایام بیعت کے 3 روزے سرکار ہر مہینے رکھتے تھے، تو چونکہ نبی کریم علیہ السلام کو روزہ بڑا پسند تھا تو میں سرکار کے آنے کی خوشی میں روزہ رکھوں گا، کیونکہ حضور کا پسندیدہ عمل ہے۔ لو جی، یہ بھی میلاد شریف ہے، کیونکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی جائز طریقے سے آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، ہو سرکار کے آنے کی خوشی میں، تو قسم ہے اللہ کی وہ سب میلاد بن جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میلاد شریف کی خوشی ٹھیک ہے کر لیا کرو،
لیکن یہ جو تمہارا مروجہ طریقہ ہے محفل سجانا، اس میں تلاوت کرنا، نعت پڑھنا، آخر میں بیان کرنا، یہی طریقہ کیوں؟ ہم کہتے ہیں یہی طریقہ نہیں، یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ اور طریقے بھی ہیں جن سے آپ سرکار کی آمد کی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو پھر یہ سوال ہوا کہ سرکار کی ولادت باسعادت تو 8 ربیع الاول شریف کو ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 8 کو۔ بند کر دیا یہ؟ اچھا جی، ولادت کب ہوئی تھی؟ 8 ربیع الاول کو۔ کچھ کہہ دیتے ہیں نہیں، سرکار کی ولادت ہوئی تھی 9 ربیع الاول کو، تم میلاد مناتے ہو 12 ربیع الاول کو۔ پھر چیلنج دیے جاتے ہیں بھی مناظرہ کر لو ہم سے، ہم ثابت کریں گے سرکار کا میلاد 12 کو نہیں ہوا، 8 کو ہوا ہے۔ تو میں ان چیلنج کرنے والے مولویوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب سے گزارش کروں گا، اور بھائی تیرے نزدیک 8 کو میلاد ہوا، تو 8 کو خوشی کر مر، مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ سمجھ آئی نا؟ جو کہتا ہے 12 کو نہیں 9 کا ہے، بھائی تو 9 کو کر۔ جو کہتا ہے 8 کو ہے، بھائی تو 8 کو کر۔ نہ 8 کو کرنی، نہ 9 کو کرنی، نہ 12 کو کرنی۔ تو پھر پتہ یہ چلا یہ تاریخ کا رولا میلاد کو روکنے کے لیے ہے، وگرنہ اس وجہ سے ہوتا کہ میلاد ٹھیک ہے، تاریخ تم جو کہتے ہو وہ غلط ہے، تو پھر 8 کو کچھ تو کرتے نا۔ چلو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، تمہاری مانی کہ 8 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد ہوا ہے، تمہاری مانی۔ چلو 9 کو ہوا، یہ بھی تمہاری مانی۔ سمجھ آ گئی نا؟ مرزا محمد علی انجینئر کہتا ہے جی محرم میں سرکار پیدا ہوئے تھے، چلو تمہاری مانی۔ اب تم فتویٰ دو ہمیں، 8 ربیع الاول کو سرکار کے آنے کی خوشی ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو 9 پر زور دیتے ہیں وہ مجھے فتویٰ دیں، 9 کو ہم سرکار کے آنے کی خوشی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جو زور دیتے ہیں نہیں محرم میں سرکار پیدا ہوئے، تو وہ بھی مجھے فتویٰ دیں، ہم محرم میں سرکار کے آنے کی خوشی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جب تم فتویٰ نہیں دیتے، خوشی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر پتہ چلا یہ کٹا تم نے خواہ مخواہ کھولا ہے 8 اور 9 والا۔ اصل مقصود یہ ہے کہ تمہیں میلاد شریف سے چڑ ہے، میلاد شریف سے چڑ ہے۔ تو چڑنا نہیں چاہیے، سرکار کے ذکر سے کڑنا نہیں چاہیے، بلکہ گج وج کے اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ تو یہ مسلمان کی تو روح کی غذا ہونی چاہیے سرکار کا ذکر مبارک۔ سمجھ آئی؟ نہ یہ کہ اعتراض کرتا پھرے۔ پھر ایک سوال ہوا اور مجھ سے، کہتے ہیں دیکھو سرکار پیدا کب ہوئے تھے؟ میں نے کہا جی آج سے تقریباً 1492 یا 93 سال پہلے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کہتے تم جو کہتے ہو فضل ملے تو خوشی کرو، رحمت ملے تو خوشی کرو، رب کی نعمت ملے تو خوشی کرو۔ یہ اللہ کی رحمت، نعمت اور فضل یہ تو ملا ہے تمہیں آج سے 1400 تقریباً 93 سال پہلے، تو تم خوشیاں آج کر رہے ہو۔ تو جب ملا تھا تب خوشی کر لو۔ یہ ہر سال خوشی کرنے کا تصور یہ اسلام میں کہاں سے آ گیا؟ بھائی اگر تمہیں نہیں پتہ تو پوچھ لیا کرو۔ آئیے میں عرض کر دیتا ہوں، اسلام میں ہر سال خوشی کا تصور ہے، توجہ ہے نا؟ اب یہ دیکھنا، عید الفطر ہر سال آتی ہے کہ نہیں؟ تو ان کو تو چاہیے زندگی میں ایک مرتبہ منا لیں بس، باقی بھٹے کھائیں۔
لیکن ہر سال خوشی کرتے ہیں کہ نہیں؟ عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے تو ہر سال خوشی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح ہر سال میلاد کا مہینہ آتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہر سال میلاد سے روکنے والا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو کس دلیل سے تم سالانہ یہ پروگرام بناتے ہو کہ جب بھی میلاد کا مہینہ آنا ہے تمہاری تقریریں شروع ہو جانی ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ جہاں پر یہ لکھا ہے نا کہ ہر ربیع الاول میں یہ تقریر کرو کہ میلاد نہ مناؤ، نہ مناؤ، نہ خوشی کرو، میں کہتا ہوں جہاں یہ لکھا ہے اسی کے اوپر یہ بھی لکھا ہے پھر کہ ہر سال خوشی کر لو۔ سمجھ آئی نا؟ ذرا توجہ کرنا۔ کہتے ہیں جی یہ نعمت، یہ کرم، یہ فضل تو ہوا تھا 1400 سال پہلے، تو تم ہر سال خوشی کیوں کرتے ہو؟ ذرا توجہ کرنا۔ یہ بتاؤ قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے یا ایک بار نازل ہوا؟ بولیں ایک بار نازل ہوا نا، لیکن قرآن ہے کتنی شان والا کہ پورے سال کے بعد جب بھی نزول قرآن والی رات آئے گی تو شان اور عظمت میں 1000 مہینوں سے بڑھ کر آئے گی یا نہیں؟ بڑھ کر آئے گی نا؟ میں نہیں کہتا، اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ فرمایا کہ قرآن کو ہم نے قدر میں نازل کیا، تم خود بخود کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا یہ 1000 مہینوں کی عبادت اور ریاضت سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔ قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا نا، ایک مرتبہ نازل ہوا نا، لیکن قرآن پاک ہے اتنی شان والا کہ سال کے بعد جب بھی نزول قرآن والی رات آئے گی تو شان اور عظمت کے اندر 1000 مہینوں کی عبادت اور ریاضت سے بڑھ کر آئے گی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام پیدا تو ایک مرتبہ ہوئے، ہر سال سرکار پیدا نہیں ہوتے، لیکن ہے سرکار اتنی شان والے، سال کے بعد جب بھی لیلۃ المیلاد آئے گی تو علماء کرام محدثین کرام نے لکھا سال کے بعد لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر آئے گی۔ لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر آئے گی۔ سمجھ آئی نا؟ اس کا مطلب ہے قرآن آیا ایک بار لیکن برکتیں ہر سال اترتی ہیں۔ جب بھی وہ دن آئے گا، وہ رات آئے گی جس رات قرآن اترا تھا، اس رات اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ محبت سے کہہ لو نا۔ تو اس رات کیا ہوتا ہے؟ فرشتے، حالانکہ قرآن تو نازل نہیں ہو رہا نا، وہ تو کب کا نازل ہو چکا، تو یہ جو اس رات فرشتوں کا اترنا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور فرشتے اتر کے بتاتے ہیں بھول نہ جانا یہ رات بڑی شان والی رات ہے۔ اس لیے تو مسلمان لیلۃ القدر میں جاگتے ہیں 27ویں کو، اللہ اللہ کرتے ہیں، کیوں؟ بھائی قرآن آیا تھا۔ لیلۃ القدر جس رات قرآن آیا تھا، اس رات کو اگر ہر سال منانے کی اجازت قرآن دیتا ہے تو صاحب قرآن جن پر اللہ نے قرآن اتارا ان کی آمد کی خوشی بھی ہر سال کرنے کی قرآن اجازت دیتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اچھا ذرا آگے چلنا۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے،
سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھو لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ سال کے بعد. تو سال کے بعد جب وہ رات آئے گی اس وقت اس کو منایا جائے گا. تو تم کہتے ہو کہ 12 کو سرکار پیدا ہوئے تھے، تو سال کے بعد جب 12 ربیع الاول شریف آئے اس کو منا لو. اللہ خیر صلاح، ایک دن آپ میلاد کرو گے ہم بھی برداشت کر لیں گے، لیکن جو روزانہ تم لوگوں نے میلاد شروع کیا ہوا ہے، 1 ربیع الاول آتا ہے اور میلاد شروع، 12 آ گیا میلاد شروع، 15 آ گئی میلاد شروع، مہینہ گزر گیا میلاد شروع، اگلا مہینہ آ گیا میلاد شروع. یہ جو پورا سال تم میلاد شریف کی محفلیں مناتے رہتے ہو، یہ کہاں سے تم نے نکال لیا؟ بھائی سن لو، پھر اس پر بھی رب کا قرآن سناتا ہوں. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. حافظ صاحب ذرا سامنے آ جائیں. بزرگوں ذرا ادھر سامنے آ جاؤ. سامنے بیٹھو گے تھوڑا لطف بھی. وسیم بھائی ادھر آؤ نا. ایسے مجھے موڑ کے ادھر دیکھنا پڑتا ہے، ادھر دیکھنا پڑتا ہے. توجہ، تھوڑا پتہ چلے نا، میلاد شریف کا مہینہ ہے. جڑ کے بیٹھو، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. اچھا جی، کہتے ہیں سال کے بعد خوشی کر لو، لیکن یہ روزانہ خوشی، روزانہ میلاد، یہ کہاں سے نکال لیا؟ ذرا سن لو پھر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. فرمایا حبیب پیارے اپنے غلاموں کو اللہ کے دن یاد دلاتے رہو، اللہ کے دن بھولنے نہ دینا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. انہیں اللہ کے دن یاد دلاتے رہو. اچھا بھی اللہ کے دن کا کیا مطلب؟ دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں. یا تو یہ کہا جائے بھائی یہ جمعرات اور جمعہ یہ اللہ کے دن ہیں اور باقی کسی اور کے دن ہیں، باقیوں کے دن بھول جانا، لیکن یہ جو اللہ کے دن ہے نا، جمعرات اور جمعہ، اس کو نہیں بھولنا. جب دن ہیں ہی سارے اللہ کے، سمجھ آئی نا؟ تو پھر اللہ کے دنوں کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھولنا نہیں، یاد کرتے رہنا ہے. کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے ارشاد فرمایا ان دنوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی خاص انعام فرمایا، کوئی خاص فضل فرمایا. اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے، جس تاریخ کو، جس دن کو میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کوئی خاص انعام عطا فرمایا، وہ تاریخ بھولنے نہ دینا، وہ دن بھولنے نہ دینا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے جس دن میں اللہ کا انعام مل جائے وہ دن مت بھولنا، یاد کرتے کراتے رہنا. یار جس دن بیٹا ملے اللہ کا انعام وہ دل مت بھولنا، جس دن بیٹی ملے اللہ کی نعمت رحمت وہ دن مت بھولنا، جس دن پیسہ مل جائے وہ دن مت بھولنا، جس دن گمشدہ چیز مل جائے وہ دن مت بھولنا، جس دن تمہاری ٹینشن، بیماری، دکھ، تکلیف دور ہو جائے، تمہیں اللہ کی طرف سے فضل مل جائے، وہ دن مت بھولنا. اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے ان کو یاد دلاتے رہنا. یا چھوٹی موٹی نعمت ملے، اللہ فرماتا ہے وہ دن یاد رکھنا، بھولنا نہ. تو مجھے بتاؤ جس تاریخ کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نبی پاک ملے ہوں، وہ دن ہم کس طرح سے بھول سکتے ہیں؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. فرمایا کہ بھولنا، اللہ کے دن یاد دلاتے رہو. سمجھ آئی نا؟ اچھا اس آیت کی تفسیر میں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں،
اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے ملی تھی آزادی، تو وہ آزادی کا جو دن ہے نا، اللہ فرماتا ہے وہ دن بھولنے، بولو صحیح، نہیں دینا۔ تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے میرے ویر، تیری بات مانی، اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ جس دن کچھ ملے، خواہ آزادی ہی ہو، وہ دن بھولنا نہیں۔ تو سرکار جب آئے ہیں تو دنیا کو بھی سرکار نے کسی چیز سے آزاد کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ وہ کیا تھا؟ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں سب دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں سب دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور، نبی جی اللہ 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 لا الہ ہو، بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم، نبی جی اللہ 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 لا الہ ہو، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ 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 لا الہ اللہ 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 لا الہ، توجہ ہے؟ اچھا، یہاں پر پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، چلو خوشی کر لو، لیکن یہ جو جلوس ہے، جلوس کا کہیں کوئی ثبوت کوئی پروف ہو تو ہمیں بتایا جائے، وگرنہ خواہ مخواہ یہ جلوس نکالتے ہو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک، اب یہ فرض کر رہا ہوں، ایک کہانی بناتا ہوں آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے، پہلے بتا رہا ہوں کہانی بنا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، میں چپ ہو گیا، سمجھے میرے پاس جواب نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، کسی شیعہ نے کر دی گستاخی، مولویوں نے اٹھائے جھنڈے ڈنڈے سوٹے ہر شے، پکڑو اس کو، جلوس نکالے، ریلیاں نکالی، اور میں نے کہا یار یہ کیوں جلوس نکالا ہوا ہے؟ کیونکہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ربیع الاول کا جلوس کیوں نکالتے ہو؟ اب میں نے پوچھا سرکار یہ جلوس کیوں نکالا ہوا ہے؟
کہا کہ کسی نے صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی ہے. اچھا پھر ہم جلوس نکال کر ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے غداروں دشمنوں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. میں نے کہا اسی طرح ذرا پیچھے چلے جاؤ نا ربیع الاول شریف میں، تو ہم بھی جلوس نکال سے سرکار سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، سرکار کے دشمنوں سے نفرت اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں. دنیا کو بتاتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دیوانے مستانے امت سو گئی ہے. نا الحمدللہ سرکار کے دیوانے دنیا میں موجود ہیں جو اپنے آقا کے آنے کا جشن یوں منا کر دنیا کو بتاتے ہیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اونچی کہہ لو محبت سے. وقت گزرتا گیا، ستمبر کا مہینہ آ گیا. میں نے دیکھا 7 ستمبر کو پھر پورے پاکستان میں ریلیاں نکل رہی ہیں، جلوس نکل رہے ہیں. میں نے پوچھا مولوی صاحب یہ جلوس کس چیز کا؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا سمجھا دو حضور. کہا کہ دیکھو 7 ستمبر سن 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر جو قرارداد پیش کی گئی تھی کہ قادیانی کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں، تو 7 ستمبر 1974 کو وہ قرارداد منظور ہوئی تھی. تو ہم قادیانیوں کو جلانے کے لیے اور حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا اور غلامی کا ثبوت دینے کے لیے جب بھی یہ دن آتا ہے 7 کو جلوس نکالتے ہیں تاکہ قادیانیوں کو پتہ چل جائے ختم نبوت کے پہرے دار زندہ ہے. میں نے کہا اسی طرح جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہم سرکار سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں میلاد کا تاکہ پتہ چلے لجپال آقے کے غلام زندہ ہیں. جب یہ جائز ہے مجھے وہ دلیل بتا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ 7 ستمبر کا جلوس تو جائز ہے لیکن ربیع الاول کا جلوس حرام ہے. دفاع شان صدیق اکبر کے لیے جلوس جائز ہے لیکن سرکار کی آمد کا جلوس حرام ہے. مجھے وہ دلیل بتا دی جائے کہ جس دلیل سے یہ جلوس حلال ہو جائے اور میلاد کا جلوس ناجائز ہو جائے. کیونکہ شریعت میں جو چیز جائز ہے وہ سب کے لیے جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ سب کے لیے بولو صحیح ناجائز ہے. ملتان میں امامت کرتا تھا تو میری مسجد کے بالکل دروازے کے ساتھ، جیسے یہ سامنے ہوٹل ہے نا الیاس بھائی کا، ایسے دروازے پہ ایک ہوٹل تھا. تو وہ بندہ جب آیا نا 14 اگست، اس نے ابھی اگست کی 1 تھی، اتنی زور سے روزانہ گانے چلانے، ملی نغمے چلانے پاکستان کے. اتفاق سے یہ چند سال پہلے کی بات ہے، ربیع الاول شریف بھی اگست میں آ گیا. 14 اگست گزر گیا، آ گیا میلاد کا دن. تو وہ بندہ بڑی معصومیت سے مجھ سے پوچھتا ہے قاری صاحب یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جس ورقے پر 14 اگست لکھا تھا نا کہ 14 اگست کو جھنڈے بھی لگا لو، ریلیاں بھی نکال لو، رنگ برنگے سٹیکر بھی لگا لو، تو گانے بھی سن لو، جہاں پر وہ لکھے نا ذرا تھوڑا سا غور کر لے تو اس کے ساتھ آگے پیچھے یہ بھی لکھا ہے. کہتا ہے 14 اگست تو کہیں لکھا ہی نہیں. میں نے کہا پھر منایا کیوں؟ کہتے ہیں وہ تو پاکستان سے محبت کا اظہار ہے. میں نے کہا ظالموں، ہم بھی جو میلاد مناتے ہیں نا بس یہ سرکار سے محبت اور پیار کا اظہار ہے. سمجھ آئی نا؟ توجہ ہے؟ اب سن لو سرکار کے صحابہ کا جلوس. سرکار پیدا کب ہوئے تھے؟ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول. دن کون سا تھا؟ پیر کا. اور ڈیٹ 12 تھی. سرکار کی ولادت ہوئی. اللہ کی شان، ہمارے آقا نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے. اس دن بھی مہینہ ربیع الاول تھا، تاریخ 12 تھی، دن پیر کا. سرکار مدینے میں تشریف لے کے آئے. سمجھ آئی نا؟
اب سرکار جب مدینے میں تشریف لے کے آئے تو مدینے میں ماحول کیا بنا اس دن، ذرا وہ سن لو۔ اب اگلی بات، صحیح مسلم شریف، حوالہ نوٹ کر لو، کسی سے پوچھ لینا۔ صحیح مسلم شریف، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419۔ کون سا صفحہ ہے؟ 400۔ اب حدیث پڑھ کے حوالہ سن کے بھی جو نام مانے اس کو پھر 420 ہی کہہ سکتے ہیں بھئی۔ صفحہ نمبر 419 صحیح مسلم شریف جلد 2۔ یہاں پڑھی ہوتی کتاب شاید الماری میں، آپ ورنہ میں حدیث دیکھ کے سنا دیتا۔ اس میں یہ ہے کہ سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ شریف میں داخل ہوئے، دن کون سا تھا بھلا؟ تاریخ، مہینہ ربیع الاول کا۔ سرکار جب تشریف لائے تو کیا ہوا؟ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، فَوْقَ الْبُيُوتِ، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، سرکار کے آنے کی خوشی میں چھتوں پر چڑھ گئے۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، نوکر اور غلام یہ مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر پھیل گئے، یہ گلیوں میں آ گئے اور لوگ باقی چھتوں پر چڑھ گئے۔ کیا چپ تھے؟ نا، صحیح مسلم شریف میں لکھا ہے ینادونا، وہ سرکار کی آمد پر نعرہ لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ سرکار کی 12 ربیع الاول دن پیر مدینہ شریف آمد ہوئی، سرکار کے صحابہ نے جلوس نکال کر ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگایا، یا محمد یا، آپ بھی کہہ لو یار، یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ۔ ایک اور بڑی بات ہے پیاری، سرکار مدینہ شریف کے ابھی قریب پہنچے تھے۔ مدینہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام ہے بریدہ اسلمی۔ کیا نام ہے؟ بریدہ اسلمی۔ ابھی یہ بندہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے سوچا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آ رہے ہیں، سرکار کے بارے میں سوچا یہاں بھی اپنی نبوت کی کوششیں تبلیغ جاری رکھیں گے تو لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے، تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ تلوار ہاتھ میں پکڑی اور چند بندے، تقریباً 30-35 بندے اپنے ساتھ لیے، مدینہ شریف سے باہر آیا، سرکار کے راستے میں سرکار کے سامنے آیا، لیکن جب اس کی نگاہ حضور کے مبارک چہرے پر پڑی نا، فوراً قسم کھا کر کہنے لگا، کہتا ہے اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فوراً سرکار کے قدموں میں گرا اور کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ایک پنجابی شاعر کو وجد آیا، وہ کہتا ہے زلف تیری دے کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے، زلف تیری دے کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے، صورت تیری ویخ کے آقا کافر کلمہ بولے آیا ہے، صورت تیری ویخ کے آقا کافر کلمہ بولے، قدموں میں گرا، مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں حضور معاف فرما دے، غلطی ہوگی۔ فرمایا جا معاف کیا۔ سرکار تو پھر سخاوت کا دریا ہے، چچا کا قاتل آ گیا جی معاف کر دیں، معاف کر دیا، بیٹی کا قاتل آ گیا جی معاف کر دیں، معاف کر دیا۔ سرکار کا دریا رحمت، سبحان اللہ۔ کہتے جی معاف کر دیں، فرمایا معاف کیا۔ کہتے جی اب میرا رانجھا بھی راضی کریں نا۔ یہ ان کی گفتگو کو اپنے لفظوں میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے جی میری ایک دل کی آرزو ہے وہ پوری کریں۔ فرمایا کیا؟ کہتے حضور
آپ مدینے میں تشریف لے کے آ رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آگے آگے چلوں، آپ پیچھے چلیں، صحابہ بھی پیچھے چلیں، اور یہ جو بندے میرے قبیلے کے بنو اسلم قبیلے کے میرے ساتھ ہیں یہ بھی پیچھے چلیں۔ تو میں آگے آگے نعرے لگاتا آپ کا استقبال کرتے ہوئے مدینے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب صحابی نے کیا کیا؟ یہ کپڑا دینا جی کس کا ہے؟ اب صحابی نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، سمجھ آئی؟ ہاتھ میں تھا ان کے نیزہ، نیزے کے اوپر یوں پگڑی باندھی، اس کو ہاتھ میں ایسے پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے۔ بتاؤ یہ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ جھنڈا بن گیا۔ اب صحیح مسلم کہتی ہے کتاب حدیث کی کہ جب سرکار مدینہ شریف میں آئے وہ جلوس نکال رہے تھے تو چپ نہیں تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، سمجھ آئی نا؟ تو پتہ چلا سرکار کی مدینہ میں آمد پر سرکار کے صحابہ نے خود سرکار کی آمد کا جلوس نکالا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اب بتاؤ جو کام سرکار کے صحابہ کریں اور سرکار اس کام سے خوش ہو جائیں تو کام ثواب ہوا یا گناہ ہوا؟ بولیں ثواب ہوا نا۔ اور ہاں ایک بات اور یاد رکھیں، عقیدہ وہی سچا جو قیامت والے دن بھی سچا ہو، سمجھ آئی نا؟ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ خدا دو ہیں، قیامت والے دن اس کا عقیدہ جھوٹا ہوگا یا سچا ہوگا؟ جھوٹا ہو جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ معافی دے کہ حضور نے شفاعت نہیں کرنی، لیکن جب قیامت والے دن سرکار بازو سے پکڑ پکڑ کر جنت میں ڈالیں گے تو اس کا عقیدہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہو جائے گا؟ اس کا عقیدہ تو جھوٹا آ گیا جو کہتا تھا سرکار نے کام نہیں آنا۔ اب یہ جھنڈے اور جلوس، خدا کی قسم یہ منظر تو قیامت والے دن بھی ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، فرمایا قیامت والا دن آئے گا، حمد کا جھنڈا میں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا آدم ومن سواہ تحت لوائی، حضرت آدم سے لے کر باقی جتنے نبی ہیں سب کے سب قیامت والے دن میں مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اللہ کی ساری مخلوق، سارے نبی سرکار کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے اور سرکار اس جلوس کی قیادت فرماتے ہوئے میدان محشر میں تشریف لے کر آئیں گے۔ اب بتاؤ یہ جلوس نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ اس کی تائید قرآن بھی کرتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت والا دن آئے گا، یہ مومن اللہ سے ڈرنے والے جلوس کی شکل میں نعرے لگاتے جنت چلے جائیں گے۔ جلوس نکال کے مومن کہاں جائیں گے؟ اور کس کی قیادت میں؟ سرکار کے۔ سرکار نے سب سے پہلے دروازہ بجانا ہے جنت کا، سب سے پہلے سرکار نے ہی جنت میں داخل ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ عرض ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔